الرحیم۔ شاعر نے یہ جو کہا کہ ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے تو یہ چوڑائی اس کی طرح جنت کی چوڑائی ہے۔ حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ بین طور کہ جعلت السماوات تو والارض طبقاً طبقاً، آسمانوں اور زمین کو طبقہ طبقہ بنا دیا جائے، ان کو طبقہ طبقہ بنا کر پھر بات کے ساتھ ملایا جائے، حتیٰ کہ سارا کل طبقہ سارے ایک طبقہ ہو جائیں سارے۔ تو جب یہ آسمان اور زمین کے ایک طبقے بنائے جائیں، پھر سارے طبقوں کو ایک کر لیا جائے، جب ایک طبقہ ہو تو جنت کی چوڑائی اس کی طرح ہے، جنت کی اس کی طرح ہے۔ اور یہاں جو شاعر نے کہا والارض سعۃ، ارض سے مراد سعت ہے، کشادگی ہے، کہتے ہیں اشارہ بھی الی ان لیس المراد بالارض، یا شاعر نے اشارہ کیا ہے اس طرف کہ مراد ارض سے طوالت کے خلاف ہے، یعنی شاعر نے کہ یہاں ارض سے وہ نہیں ہے مراد جس کے مقابلے میں طوالت آئے، یعنی چوڑائی اور لمبائی، بلکہ وسعت اور کشادگی، یہ مراد ہے۔ تو کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں تقول العرب بلاد عریضۃ، عرب کہتے ہیں کہ بلاد عریضۃ، کشادہ شہر، اس کا یہ مطلب نہیں چوڑے شہر اور ان کے مقابلے لمبے شہر، بلکہ بلاد عریض یعنی کھلے شہر، وسیع شہر۔ اور یقال ھذا دعوی عریضۃ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دعویٰ عریضہ ہے، یعنی کشادہ دعویٰ ہے، یہ نہیں ہے کہ دعویٰ کچھ عریضہ چوڑا ہے اور اس کے مقابلے لمبا دعویٰ آ رہا ہے، نہیں، بلکہ دعویٰ عریضہ یعنی واسعۃ عظیمۃ، یہ دعویٰ وسیع اور عظیم ہے، کما فی الکبیر، یہ باتیں کبیر تفسیر کبیر میں موجود ہیں۔ وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْآخَرُ، اور یہ جو دوسرا معنی ہے مغایر لما، اس کے مغایر ہے، یعنی دوسرا معنی، پہلا معنی بلاد عریضۃ یعنی وسیع شہر، تو ادھر مراد پھر وسعت ہوگی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ شاعر نے جو کہا الساعت ودلت الآیتان، دونوں آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان الجنت والنار مخلوقتان، جنت اور نار، پیچھے جہنم کی ذکر ہوا تھا، ان اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، یا اعدت للمتقین، یا ذکر ہوا متقیوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ کہتے ہیں دونوں آیتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکی ہیں، جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو متقی وہ ہے جو شرک سے بچتا ہے، متقی، جیسا کہ کہا کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ تو بھی جنت جو شرک سے بچتے ہیں یعنی مومنین کے لیے، یا پھر ای من یتقی العاصی، یا پھر جنت اس کے لیے جو گناہ سے بچتا ہے، کس سے؟ گناہ سے، معاصی گناہ سے بچتا ہے۔ فَإِن کا مراد ثانی، اگر ثانی مراد ہو، فَهِيَ لَهُمْ بِغَيْرِ عُقُوبَةٍ، اگر ثانی مراد ہو ادھر، یعنی اعدت متقین سے دوسرا مفہوم مراد ہو کہ یہاں جنت متقیوں کے لیے یعنی جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے ہے، تو پھر مراد یہ ہوگا کہ بغیر سزا کے جنت ان کے لیے ہے، بغیر، کیونکہ وہ ایمان بھی لائے اور گناہ سے بھی بچتے ہیں، تو بغیر سزا کے ان کے لیے جنت ہے۔ وَإِن كَانَ الْأَوَّلُ، اگر اول ہو یعنی جو شرک سے بچتے ہیں، یعنی مومن کے لیے جنت ہے اور گناہ ہوتے ہیں گناہوں سے، تو اگر اول مفہوم مراد لیں تو پھر فَإِنَّ لَهُمْ أَيْضًا فِي الْعَاقِبَةِ، پھر اس کا مطلب ہے جنت جو شرک سے بچتے ہیں ان کے لیے ہے بالآخر، کیا؟ آخر کار، یعنی کچھ سزا ملی اس کے بعد وہ جنت میں رہیں گے، یعنی جو شرک سے بچتا ہے، کفر سے بچتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اگر گناہ بھی ہو جائے تو بالآخر وہ جنت میں جائے گا، اور گناہوں سے بچنے والا مراد ہو تو پھر وہ جہنم میں جائے گا نہیں، وہ جنت ہی میں جائے گا، جنت ہی میں جائے گا۔ ادھر دونوں مفہوم اس کے بیان ہوئے۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو فرمایا کہ اعد للمتقین اللہ،
متقی جو اللہ سے ڈرتے ہیں عمل طاعت اور ترک معاصی. تو میں نے دونوں باتیں بتائیں, ایک طاعت یعنی فرما برداری کرنے کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہیں, اور دوسرا گناہوں سے ترک. ادھر شاعر نے وہ مراد لیا ہے کہ جو کامل مومن ہے, اور اگر ادھر سے مراد صرف وہی ہو جو کفر سے بچتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, بالآخر وہ بھی ان کے لیے بھی جنت ہے, لیکن بالآخر اور ان کے لیے بغیر صدا کے جنت ہے جو ایسے ہیں. اور یہاں دیکھیں کیا لکھتے ہیں کہ آگے شاعر نے اس کو ذکر کیا, فی طاعت اللہ, متقی وہ جو خرچ کریں. کہاں خرچ کریں؟ فی طاعت اللہ, اللہ کی فرما برداری میں. یہاں جو ہے انفاق کو متقیوں کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ, متقیوں کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ, اور ان کے لیے اللہ انفاق فی سبیل اللہ کی صفت بیان کرنے کی صحیح وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طاعت میں خرچ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ جدھر دل کیا خرچ کر دیا. تو اس لیے ان کی صفت بیان ہوئی. شاعر نے طاعت اللہ کا ذکر کیا کہ متقی وہ ہیں جو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کریں. کس کی؟ تو یعنی طاعت اللہ ان کے ساتھ خاص کیا, ان کے ساتھ کہ اللہ کی طاعت میں یہ خرچ کرتے ہیں خوشی اور تنگی میں, یعنی خوشی اور تنگی میں. والکاظمین الغیظ, اور غصوں کو پی جاتے ہیں. اب یہ جو غصوں کو پی جاتے ہیں تو شاعر نے کہا الکافین عن امضائہ, یعنی روک لیتے ہیں غصوں کو پورا کرنے سے, اس سے جاری کرنے سے. مع القدرہ, باوجود اس پر انہیں قدرت ہوتی ہے. مطلب کیا کہتے ہیں بصبری من غیر ظہور, یعنی صبر کرنے کے ساتھ, من ظہور اثر اللہ علی بشرا, اپنے جسم پر غصے کے اثر کو ظاہر کرنے کے بغیر, ظاہر تو اپنے جسم پر غصے کا اثر ظاہر نہیں ہونے دیتے, تو صبر کر لیتی ہیں. حالانکہ قدرت بھی ہے کہ ہم ان کے اوپر غصہ جاری کر دیں, پھر بھی اپنے جسم پر غصے کو ظاہر ہونے نہیں دیتے. حدیث پاک میں آتا ہے, امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا, اور ابو داؤد نے بھی, اور ان کے علاوہ نے بھی, من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذہ, جو غصے کو پی جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ غصے کو نافذ کر دے, غصے کو جاری کر دے. مانا اللہ قلبہ امنا و ایمانا, تو اللہ عز و جل اس شخص کے دل میں امن اور ایمان بھر دے گا. جو غصے پر کنٹرول کر لے باوجود اس کے کہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے, جاری کر سکتا ہے, اللہ عز و جل اس کو یہ انعام دے گا کہ اس کے دل میں سکون اور اطمینان کی دولت بھی بھر دے گا, اور اللہ عز و جل ایمان کی دولت بھی بھر دے گا. یہ وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے کنٹرول رکھنے کے باوجود. یہاں دیکھیں کہتے ہیں والکاظمین, یقال, کہا جاتا ہے کہ کاظم القربہ, مشق کو بند کرنا. مشق کو کب؟ اذا ملأہا, جب مشق بھر جاتی ہے اور اس کا منہ سخت ہو جاتا ہے, سخت کیا جاتا ہے, تو اس کا منہ باندھ دیا جاتا ہے, اس کا منہ باندھ دیا جاتا ہے, اس وقت کہتے ہیں کہ کظم الغیظ. ٹھیک ہے, تو اسی سے ہے کظم الغیظ, یعنی غصے کا پی جانا, غصے کو روک لینا. غصے کو جیسے مشق کا منہ بھرتا ہے تو اسے باندھ دیا جاتا ہے, اب پانی باہر نہیں جا سکتا تو منہ سے باہر نہیں نکلتا. اسی طرح جب غصے کو پی جاتی ہے نا کظم الغیظ, اس وقت کہتے ہیں کظم الغیظ, یعنی غصے کو روک لینا, باہر نہ کرنا, اسے روک لینا. وَأَن يُمْسِكَ عَلَىٰ مَا فِي نَفْسِهِ بِالصَّبْرِ, یعنی صبر کے ساتھ جو اس کے دل میں تھی آگ, اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا بلکہ روک لیا, اور وہ اس کے ظاہر کرنے پر قدرت بھی رکھتا تھا, پھر بھی اس نے اس کو روک لیا, اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا. تو ایسے شخص کے لیے پھر انعام ہے, پھر امن اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھر دے گا. واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.